اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ہماری کلاس احکام شریعہ کے بارے میں جاری ہے۔ آج واجبات نماز میں سے جو رکن ہے رکوع، اس کی تعریف کیا ہے اور اس کے واجبات کیا ہے، وہ آپ ناظرین کے سامنے عرض کروں گا۔ رکوع کی تعریف: ضروری ہے نمازی ہر رکعت میں قرأت کے بعد اس طرح جھک جائے کہ اس کے ہاتھوں کی انگلیاں گھٹنوں تک پہنچ جائے۔ اس عمل کو رکوع کہتے ہیں۔ واجبات رکوع: نمبر 1 ہے اس طرح جھک جانا کہ ہاتھوں کی انگلیاں گھٹنے تک پہنچ جائے۔ یہ ضروری ہے۔ ہاتھوں کی انگلیوں کو حتماً کیا ہے گھٹنے پر رکھنا، ادھر پہنچانا ضروری نہیں ہے، لیکن اس مقدار میں جھکنا کہ اس کے کمر کیا ہے سیدھے ہو جائے، کمر کیا ہے رکوع کی حالت میں سیدھے ہو جائے، اس طرح جھکنا ضروری ہے۔ اگر کوئی اس حد تک نہ جھکے، یعنی معمولی سا جھکے، تو اس صورت میں اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ نمبر 2 ہے ذکر کا پڑھنا۔ ذکر کیا ہے؟ سبحان ربی العظیم و بحمدہ۔ اگر یہ نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم سبحان اللہ 3 مرتبہ پڑھتے ہیں، اس کے مقدار پڑھیں۔ سبحان اللہ 3 مرتبہ پڑھیں۔ لیکن آیت اللہ سیستانی دامت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر کوئی مجبوری کے حالت میں مجبور ہو یا وقت تنگ ہو کہ جس میں نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، تو اس صورت میں ایک دفعہ سبحان اللہ بھی پڑھے تو کافی ہے۔ ذکر کے بارے میں آیت اللہ سیستانی دامت اللہ علیہ اور رہبر معظم دامت اللہ علیہ دونوں فرماتے ہیں کہ سبحان ربی العظیم و حمدی کہنا ضروری نہیں ہے، اس کے حد تک کوئی اور ذکر پڑھے، یعنی الحمدللہ پڑھے یا اللہ اکبر پڑھے یا اس طرح کے کوئی اور ذکر بھی اس مقدار میں پڑھے تو کافی ہے، یہ فرماتے ہیں۔ تیسرا ہے رکوع میں ذکر پڑھتے وقت بدن کو ساکن رکھنا، بدن کو حرکت نہیں دینا ہے۔ ذکر پڑھتے ہوئے اگر بدن کو رکوع میں حرکت کی صورت میں ذکر پڑھے تو نماز باطل ہو جاتی ہے۔ نمبر 4 ہے رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہو جانا۔ رکوع کے ذکر پڑھنے کے بعد سیدھا کھڑا ہونا، یہ قیام ہے اور یہ بھی واجب ہے، اس کے بارے میں پہلے عرض کیا ہے۔ نمبر 5 ہے ضروری ہے جسم کو ساکن کرنے کے بعد سجدے کے لیے جھک جانا۔ رکوع کے ذکر پڑھنے کے بعد سیدھا کھڑا ہونا ہے، کھڑا ہونے کے بعد ایک لحظے کے لیے جسم کو بدن کو ساکن دینا ہے، پھر اس کے بعد رکوع میں چلا جانا ہے۔ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر رکوع سے ڈائریکٹ سجدے میں چلا جائے یا بدن کو ساکن کیے بغیر رکوع میں چلے جائے تو اس صورت میں اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ ایک مسئلہ ہے اگر کوئی رکوع بھول جائے تو اس صورت میں اس کا وظیفہ کیا ہے؟ رکوع بھول جانے کی صورت میں 2 صورتیں ہیں۔ ایک ہے کہ سجدے کرنے سے پہلے اسے یاد آ جائے، تو اس صورت میں سیدھا کھڑے ہو جائے، سیدھا کھڑے ہو جانے کے بعد رکوع میں چلے جائے، رکوع بجا لانے کے بعد سجدے میں چلے جائے اور سجدے بجا لائے۔ لیکن اگر ایک سجدے کو بجا لانے کے بعد اسے یاد آ جائے تو یہاں پر بھی مجتہدین فرماتے ہیں ایک سجدہ بجا لانے کے بعد یاد آنے کی صورت میں بھی وہ سیدھا کھڑے ہو جائے، پھر رکوع کرے، رکوع کے بعد سجدے میں چلے جائے اور سجدے بجا لائے۔ اور فرماتے ہیں کہ آخر میں یعنی نماز کو تمام کرنے کے بعد ایک سجدہ سہو کو بجا لائے، کیونکہ ایک سجدہ اس نے یعنی اضافی ایک سجدہ بجا لایا ہے، اس وجہ سے وہ آخر میں نماز کو تمام کرنے کے بعد ایک دفعہ سجدہ سہو بجا لائے۔ سجدہ سہو کس طرح سے پڑھنا ہے وہ پہلی ویڈیو میں سجدہ سہو کے بارے میں الگ ویڈیو بنا کے عرض کیا ہے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔